کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي كثرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير طه وياسين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولا الثقلين أبي الزهراء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ صلوات۔ اس آیے شریفہ کے ذیل میں کل بھی کچھ گزارشات پیش ہوئیں اور آج بھی چند منٹ آپ کے سامنے سمع خراشی کر رہا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ عرائض پر توجہ فرمائیں گے۔ خداوند عالم نے کل گزارش ہوا چند عہدے اپنے پاس رکھے ہیں اور وہی عنایت فرماتا ہے۔ خدا کے علاوہ وہ عہدے کوئی دنیا و بڑے سے بڑا انسان، صاحب حیثیت اور پاور اور طاقت والا بھی وہ عہدے نہیں دے سکتا۔ دنیا والے جتنی کوشش کر لیں نبی نہیں بنا سکتے، چاہے اکٹھے ہو جائیں کسی کو رسول نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح دنیا والے اللہ کی طرف سے منصوص خلیفہ نہیں بنا سکتے۔ اور آخری عہدہ جو خدا نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ امامت ہے۔ دنیا والے پیش امام تو بنا سکتے ہیں لیکن منصوص من اللہ امام نہیں بنا سکتے، کہ وہ امام جو خدا کے احکام کی دنیا میں اجرا کرے، ان احکام کو دنیا میں لاگو کرے، اور امام کا مہم کام جو کل میں نے گزارش کی تھی وہ اس روئے زمین پر عادلانہ حکومت کا قیام ہے۔ الہی حکومت کا قیام یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ خداوند عالم نے اس دنیا کو ہدایت کے لیے خلق فرمایا ہے، بے ہدایتی کے لیے یا فساد خون ریزیوں کے لیے خلق نہیں کیا۔ لیکن ہم نارمل دیکھتے ہیں ہم حالات میں تو دنیا میں یہ سب کچھ نظر آتا ہے سوائے ہدایت کے۔ ہدایت سے دور بھٹکے ہوئے لوگ زیادہ ہیں، بے ہدایت افراد دنیا میں زیادہ ہیں۔ تو مقصد خلقت خداوند عالم اس کائنات کو امن و امان سے بھرنا ہے، جہاں پہ ظلم نہ ہو، استبداد نہ ہو، فساد نہ ہو۔ یہ مقصد ہے خداوند عالم کا، لیکن یہ مقصد پورا نہ ہو سکا۔ گزارش ہوا ہے کل
آپ کے اذہان عالم میں ہوگا کہ اکثر ائمہ طاہرین علیہم السلام اور انبیاء عظام رسول گرامی وہ حالہ غیبت میں رہے ہیں، مقبوض الید رہے ہیں، مبسوط الید نہیں رہے، یعنی اختیارات دنیا کے بظاہر احکام اجرا کے وہ ان کے سامنے نہیں تھے، ان کے ہاتھ میں نہیں تھے۔ اس لیے معصومین کی موجودگی میں، انبیاء کی موجودگی میں ظلم و ستم ہوتا رہا، قتل و غارت ہوتا رہا، یہ سارے مظالم ڈھائے جاتے رہے، اور معصومین علیہم السلام چونکہ مقبوض الید تھے، اختیارات کلی حکومت ان کے پاس نہ تھے، اس وجہ سے دنیا میں ہر طرف فساد ہی فساد نظر آئے۔ خداوند عالم کا مقصد وہ اس کائنات میں امن و امان قائم کرنا ہے، بلکہ الہی حکومت کا قیام ہے، وہ حکومت کہ جس میں سب برابر ہوں۔ یہاں مثال جو دی جاتی ہے کہ ایک ہی گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پئیں، وہ حکومت، وہ مقصد خدا ہے، اور وہ حکومت اللہ رب العزت نے اس دنیا میں قیام کرنی ہے۔ یہ مقصد امام تھا، لیکن میں نے کل یہ گزارش کی، اس کی ایک علت اور ایک وجہ دنیا والے ہیں جو معتقدین امام، جو مامومین امام، جو امت انبیاء کو ملی، ان امم نے ان انبیاء اور رسولوں کا ساتھ نہیں دیا، جس وجہ سے وہ عادلانہ حکومت قائم نہ ہو سکی اس دنیا میں۔ اگر دنیا والے ساتھ دیتے تو حضرت آدم علیہ السلام میں وہ استعداد و صلاحیت تھی کہ وہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتے تھے، لیکن کیا کیا جائے کہ خود لخت جگر آدم نے دوست لخت جگر کو قتل کر دیا۔ ایک بیٹے نے، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کو، حضرت آدم کے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، جس سے فسادات پھوٹ پڑے، جس سے خون ریزیاں پھوٹ پڑیں، اور وہ زمین جو امن کا گہوارہ ہونا تھی وہ فسادات کی آماجگاہ بن گئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دنیا والے نہ سمجھے، دنیا والوں نے احساس نہ کیا، اور معصومین علیہم السلام انبیاء کو مختلف مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ورنہ جسے خدا حکومت دیتا ہے، جس کو خدا کی طرف سے حکومت ملتی ہے، وہ کائنات پر حکومت کرتا ہے، آرڈر کرتا ہے، اس کے احکامات چلتے ہیں، اس کے دستورات چلتے ہیں، لیکن دنیا والوں نے وہ برداشت نہ کیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و اہل بیت میں۔ اگر آپ کو یاد ہو، کل میں نے گزارش کی تھی کہ اس روئے زمین پر حق کی حکومت صرف خدا کو اور اس کے نمائندگان خاص کو حاصل ہے، بقیہ جو حکومت کر رہے ہیں وہ غاصب ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وہ غاصب ہیں۔ حق کی حکومت قرآن نے فیصلہ کر دیا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں کو قرار دیا ہے۔ دوسری آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے، اس زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہیں۔ صالح کی عام تعریف جو علماء نے کی ہے، صالح وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو، جس کا دامن گناہوں سے آلودہ ہے، وہ صالح نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے اس روئے زمین پر اگر کوئی حکومت جس نے کی ہے تو وہ صالح کے علاوہ ایسے لوگوں نے کی ہے کہ جن کے دامن گناہوں سے آلودہ ہیں، تو جو گناہگار ہے قرآن کی اس نص کے مطابق وہ زمین کا وارث نہیں بن سکتا۔ زمین کا کوئی وارث ہے تو وہ صالح ہے۔ چھان لے کائنات، اس پوری کائنات میں اگر آپ کو صالح نظر آئیں گے تو وہ علی یا علی کے 11 بیٹے نظر آئیں گے۔
ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. لہذا اس لیے میں نے یہ جملہ عرض کیا ہے کہ معصوم کے علاوہ اگر کوئی زمین پر حکومت کرتا ہے، حکومت بمانے عمومی، یعنی آرڈر کرتا ہے، یہ ہم کریں گے، یہ ہم کریں گے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، فلاں ایسے کر دیں، فلاں ویسے کر دیں، فلاں ملک میں حکومت بن جائے، فلاں میں توڑ دو، فلاں میں بنا دو، یہ کسی کو حق حاصل نہیں. اگر ہے تو یا خدا کو ہے یا خدا کے الہی نمائندوں کو ہے. اس کے علاوہ جو بھی کر رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے. اس لیے تو دنیا بھٹکتی نظر آ رہی ہے کہ جیسے جیسے دنیا والوں نے صالحین کے دامن کو چھوڑنا شروع کر دیا، اسی طرح اندھیروں میں اور تاریکیوں میں ڈوبتے چلے گئے، اس حد تک کہ اپنے اوپر گنہگار حکمران مسلط ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں اور وہ بول تک نہیں سکتے. آپ اپنے ملک کا اندازہ لگائیے کہ کیا کچھ نہیں ہوا اور کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا کچھ نہ ہوا اور کیا کچھ نہیں ہو رہا. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آواز، کوئی آزاد منش بندہ بلند بھی کرتا ہے تو اسے حوالات دیکھنے پڑتے ہیں یا گھر سے محروم ہونا پڑتا ہے. لہذا حکومت کا حق اگر کسی کو حاصل ہے نا جی اس دنیا میں تو صرف معصوم کو ہے. وہ عادلانہ نظام قائم کر سکتا ہے معصوم، اس کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ عادلانہ نظام قائم کرے. اگر ایک شخص کو خداوند عالم نے تھوڑی سی حکومت دی، اس نے دعا کی تھی رب ہب لی ملکا لا ینبغی احدا، مجھے اس دنیا میں ایسا ملک اور ایسی شاہی عطا کر، ایسی بادشاہت عطا کر جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ میرے بعد کسی کو ملے. اللہ رب العزت نے اس کو وہ ملک عطا کیا، اتنی بڑی سٹیٹ اور اتنا بڑا ملک، اتنے بڑے اختیارات کہ نہ فقط انسانوں پہ حکومت کر رہا ہے، جنوں پہ بھی حکومت کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد عالم. میں آپ کے اذان عالیہ کو بہت قریب کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے، وہ کہتے ہیں نا، ایک مثال ہے آپ کی ہماری اردو کی کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنا، عاقل کبھی یہ کام نہیں کرتا، عاقل کبھی اپنا پاؤں قط نہیں کرتا، نہیں کاٹتا. لیکن دنیا والوں نے بالکل اس کا مصداق بنے اور اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں ماری، ایسے کہ الہی نمائندوں کو ٹھکرایا، ان کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی. خداوند عالم نے فرعون جیسا حاکم مسلط کر دیا. اگر اور تکذیب کی، اللہ نے نمرود جیسا حاکم مسلط کر دیا. جیسے جیسے دنیا والے تکذیب کرتے گئے الہی نمائندے کی جو عادلانہ حکومت قائم کرنا چاہتا تھا روئے زمین پر، زمین والوں نے اس کا انکار کیا. خدا نے اس کے اجر میں ان کو یہ سزا دی کہ دنیا والے اتنے عجیب درد میں مبتلا ہوئے کہ چھٹکارا چاہتے ہیں اور چھٹکارا ملتا نہیں ہے. ایک کو حکومت دی خدا نے تھوڑی سی، اور اس کا نام سلمان بن داؤد علیہ السلام. اتنی بڑی حکومت جی. علماء لکھتے ہیں، میں بھی تفسیر میں دیکھ رہا تھا آیات شریفہ، دیکھیں یہ میں ابھی آپ کے پڑھے لکھے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتنا اس وقت بھی مترقی انسان نہیں ہوا، اتنی ترقی نہیں کر سکا، اس قدر اس کی ٹیکنالوجی نے اتنی زیادہ ابھی تک بھی اس نے ترقی نہیں کی جتنی حضرت سلیمان کے دور میں ہوئی تھی. کیونکہ عادل حاکم تھا، کیونکہ خدا کی طرف سے منتخب نبی اس زمین پر حکومت کر رہا تھا. اتنی بڑی انہوں نے ٹیکنالوجی اس دنیا میں کی اور اس کا اجرا کیا. آج اتنے مترقی دور میں بھی جتنا انسان علم کے گھوڑے دوڑا لے نہیں کر سکتا. علماء لگتے ہیں کئی فرسخ پر مشتمل بساط تھی حضرت سلیمان کی، جہاں دربار لگتا تھا جناب سلیمان کا، کئی فرسخ، اور جس پر آوان و انصار حضرت سلیمان کے اور ان کے ہاتھوں میں عجیب و غریب قسم کا اسلحہ، سنہری کرسیاں،
افریت اور جن، پریاں، دیو، مختلف مخلوقات اس دربار سلیمان میں سلمان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے، تو حکم کر ہم تیرے حکم کو بجا لائیں۔ یہاں تک کہ ہواؤں پر مسلط سلیمان، ہوائیں مسخر سلیمان کی، بادل مسخر سلیمان کے، کائنات کی ہر شے مسخر۔ کون سا حکمران ہے دنیا میں یہ جو کر کے دکھائے؟ اتنا بڑا حاکم کہ ہزارہ کلومیٹر بلندیوں پر اس بساط کے ساتھ سفر کر رہا ہے، ایک چیونٹی دوسرے کے ساتھ بات کر رہی ہے، وہ اتنی بلندی پر اس کو سن رہا ہے۔ چیونٹے نے کہا، قالت ایھا النملہ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ اے چیونٹیو، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے گا۔ بلندیوں پر فائز سلیمان۔ اس چیونٹی کی آواز سنی، فرمایا اتارو میری بساط کو۔ اتری بساط، اترا دربار، چلتا سلمان وادی نمل میں این اس چیونٹی کے سرہانے آیا جس نے بات کی تھی۔ اس کو اٹھایا، اپنے دست نبوت پہ رکھا اور بول کر کہتے ہیں، تو نے کہا کیا ہے؟ جو میری طرف کون حاکم ہے جو یہ کرے؟ اللہ نے کہا ہے اگر میرے عادلانہ نظام کو چاہتے ہو تو پھر میرے حکماء کی، میری طرف سے دیے ہوئے انبیاء اور رسل کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اس نے کہا میں نے کوئی بات تو نہیں کی، کوئی خاص بات تو میں نے نہیں کی۔ میں نے کہا ہے، توجہ میری طرف فرمائیں گے، میں نے صرف اپنے احباب کو، اپنے عزیزوں کو میں نے صرف یہ کہا ہے کہ سلیمان کا لشکر ابھی اترے گا، گزرے گا، شاید تمہیں کچل دیں۔ سلیمان نے کہا دیکھ میں خدا کا نبی ہوں، ظالم نہیں ہوں، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ توجہ فرماؤ میری طرف۔ جیسے چیونٹے نے کہا نا کہ میں نے اپنی چیونٹی سے، اپنے دوستوں سے یہ کہا ہے کہ بلوں میں گھس جاؤ، کہیں تم کچلی نہ جاؤ۔ سلیمان نے کہا کیا تجھے میں کچلنے والا نظر آتا ہوں؟ چیونٹی دے کر کہتے ہیں میں نے تیرا نہیں کہا، میں نے آپ کا تو نہیں کہا، میں نے آپ کے لشکر کا کہا ہے۔ یہ جو آپ کے ارد گرد ہے نا، یہ کچلنے والے ہیں۔ اب پتہ چلا، دیکھو نبی کے ساتھ کون ہوتا ہے۔ اگر نبی کے ساتھ صالح ہو تو چیونٹیاں کہتے ہیں۔ ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے کہا مولا علی یہ کیا؟ فرمایا یہ وادی نمل، اتنی چیونٹیاں؟ فرمایا ہاں، پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے۔ فرمایا تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں۔ مولا آپ جانتے ہیں؟ فرمایا صرف تعداد نہیں جانتا، ان میں نر اور مادہ بھی جانتا ہوں۔ ان میں نر کتنے ہیں، اتنے مادہ کتنے ہیں۔ اتنے ایسے نہ کہے ساسا بن سوہان جو آپ کا غلام تھا، آپ کا صحابی تھا، ایسے نہ کہے۔ کیا کہوں مولا؟ بلکہ کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ان چیونٹیوں کو خلق کیا۔ میرے مولا فرماتے ایک چیونٹی کو اٹھا، اس ایک ایک چیونٹی میں خدا نے نظام حیات کے سارے سلسلے رکھے ہوئے ہیں۔ نظام انہضام اس میں، نظام تنفس اس میں، نظام غذائیت اس میں، نظام اندفاع اس میں، سارے نظام موجود ہیں۔ وہ خداوند عالم جو ایک چھوٹی سی اس خلقت میں اتنا نظام رکھ سکتا ہے، اللہ نے امام کو اتنا بڑا نظام عطا کیا ہے۔ اگر یہ چیونٹی نہیں بلکہ کائنات میں امام کا نظام نافذ ہو جائے، پوری سرزمین عادلانہ حکومت قائم کر لے گی۔ اب اس نے کہا نا مولا آپ تعداد جانتے ہیں، اب ذرا توجہ فرمائے نا۔ مولا نے فرمایا ایسا سا دل کر رہا ہے کہ تیری قوت سماعت کے پردے کو میں ذرا تیز کر دوں اور تو سنے کہ یہ چیونٹیاں کیا کیا رہی ہیں۔ اس نے کہا مولا ذرا بیان فرمائے نا۔ تو آپ دیکھیں گا چیونٹی کے ایک آگے ایک سردار ہوتی ہے۔ حضرت نے وہ پورا خطبہ میں صرف نہ جاؤں جو حضرت نہج البلاغہ میں دیا شاہ صاحب کے بلا، اس نہج البلاغہ میں خطبہ ہے۔ مولا نے فرمایا اس کی کچھ وظائف ہیں، اس کی کچھ صفات ہیں چیونٹیوں کی۔ ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ جب اپنے رزق کی تلاش میں جاتی ہیں تو لائن کے پیچھے چلتی ہیں، ایک دوسرے کا حق نہیں مارتی۔
یہ نہیں کہتی وہ اگے جاندی پی تو میرا حق کھا جاسی، وہ پیچھے والی نہیں کہتی کہ میرا حق رہ جائے گا، ایک دوسرے کا حق نہیں کھاتی اور ایک لائن میں چلتی ہیں۔ فرمایا اگر ان کے درمیان تو ہاتھ مارنا تو ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا ان کا یعصوب آگے جاتا ہے، اوئے ہوئے ان کا امام آگے جاتا ہے، یہ ساری اپنے امام کے پیچھے چلتی ہیں، جیسے جیسے امام کی اطاعت کرتی جاتی ہیں راہ ہدایت پہ آتی جاتی ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا ایسا سا اگر دنیا والے اپنے یعصوب کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، یعنی اپنے سردار اپنے امام کے پیچھے چلنا شروع کر دیں تو دنیا والے نہیں بھٹکیں گے، جیسے یہ چونٹیاں نہیں بھٹکتی ہیں۔ تو ان کا مولا اگر ان کا راستہ جدا کر دیا جائے پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا وہ اگلا یعصوب ایک خوشبو بکھیرتا ہے، جس خوشبو کے پیچھے یہ جاتی ہیں وہ خرس جب خوشبو کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے نا تو پھر ایک دوسرے سے جدا، پھر وہ یعصوب کے طرف ایک جاتی ہے، کہتی ہے کیا ہوا؟ راستہ منقطع ہو گیا۔ کیا مطلب؟ فرمایا تم میں کوئی ایسے ہونے چاہیے جو امام کے ساتھ رابطہ رکھیں، جو امام کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، جن کا رابطہ امام سے ہوگا امت کو امام سے جوڑے رکھیں گے۔ جتنا جتنا امام سے دور ہوتے جاؤ گے اتنا بھٹکتے جاؤ گے۔ اور جب میرے مولا نے ساتھ کی قوت سماعت کو تیز کیا نا، یہاں پہ فرق ملتا ہے، یہاں پہ نبی اور امام میں فرق ملتا ہے۔ تو جناب ساتھ کہتے میں سن یہ رہا تھا کہ وہ چیونٹی آواز دے رہی تھی، اے چیونٹیو اپنے بلوں سے نکلو، آج اس وادی نمل سے وہ گزر رہا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عظیم عبادت ہے۔ ادری فرق معلوم ہوا نا کہ جب نبی کا گزر ہوا چیونٹی نے کہا بلوں میں گھس جاؤ کہیں تمہیں کچل نہ دیں، اور جب امام کا گزر وہی یعصوب یہ آواز بلند کر رہا ہے آؤ بلوں سے باہر آؤ۔ چیونٹیاں باہر آ کر کہتے ہیں کیوں آئے؟ وہ یعصوب بلند اپنے اگلے پاؤں بلند کر کے کہتا ہے دیکھو وہ گزر رہا ہے کہ جس کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عظیم عبادت ہے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ نے اس عظیم ہستی کو وہ تھوڑا سا ملک عطا کیا۔ ایک اور مثال دوں حضرت سلیمان کی، اسی قرآن شریف میں ہے، حضرت سلیمان نے ایک اور کرشمہ دکھایا ہے، اگر دنیا والوں میں طاقت تو کر کے دکھائیں۔ سلیمان کہتے ہیں یا ایھا الملا ایکم یاتین بعرشھا، اے میرے وزراء، اے میرے ساتھ رہنے والوں، تم میں سے کوئی ہے جو وہ تخت بلقیس کو لے کر کے آئے؟ وہ دعویٰ کرتی ہے میں حاکم ہوں اور میں حکومت کر رہی ہوں، جبکہ حکومت کا حق صرف ہمیں حاصل ہے۔ کوئی ہے جو اس کے عرش کو یعنی اس کے تخت کو لے آئے؟ تو قال عفریت من الجن، جنوں کے ایک عفریت نے کہا، ایک دیو نے کہا انا آتیکا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اپنے مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ فرمایا بیٹھ جا، بڑی دیر کر رہا ہے۔ عفریت بیٹھ گیا، توجہ آیت شریفہ آگے بڑھی، قال من عنده علم من الکتاب، ایک بندہ کھڑا ہوا جس کے پاس پوری کتاب کا نہیں بلکہ تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا انا آتیکا قبل ان یرتد الیک طرفک، ابھی آنکھ جھپکے گی نہیں کہ میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ میرے مولا فرماتے ہیں وہ آصف ابن برخیہ تھا جس کے پاس چاند علم کے نگینے موجود تھے۔ مجھے دیکھو علی ابن ابی طالب کو، میرے پاس تمام اسم اعظم ہے، اس کے پاس تھوڑی کتاب کا علم تھا، میرے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ آگے آیہ شریفہ بڑھتی ہے، حضرت سلیمان دیکھ کر کہتے جب وہ لے آنا فلما را مستقر من عندہ، جب حضرت سلیمان نے اپنے سامنے وہ تخت دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جا کے پڑھو مفسرین کو، مفسرین یہ تحریر فرماتے ہیں سلیمان اپنی بادشاہی پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہا بلکہ اس پہ شکر ادا کر رہا ہے، خدایا تیرا شکر ہے تو نے آصف جیسا وزیر عطا کیا ہے کہ وہ جو پلکتے جھپکتے میں تخت بلقیس منگوا سکتا ہے، اگر تخت بلقیس منگوائے وہ
ایک عام وزیر ایک نبی کا، تو وزیر وہ نبی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو مجھے تو وہ وزیر نظر آتا ہے جو کہتا ہے، جس کا خود نبی کہتے ہیں، یا علی تو نے ہر نبی کی بھی مدد کی ہے، یا علی تو نے ہر وسیع کی بھی مدد کی ہے، یا علی تو نے میری بھی مدد کی ہے، اور میں اس وزیر کے قربان نہ جاؤں کہ جس کے تخت کو بنانے والے صحابہ نظر آتے ہیں۔ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں، زیادہ اس کو میں کھول نہیں سکتا ہوں۔ صلوات پڑھیے بار محمد و اہل بیت میں۔ تو سلیمان نے اپنے اس خارق العادہ طاقت کے حامل وزیر پر شکر ادا کیا خدا کا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے خدا کا فضل ہے کہ اس نے مجھے آصف ابن برخیہ جیسا وزیر و جانشین اور نائب عطا کیا ہے۔ تو پھر رسالت مآب سلام اللہ علیہ کے شکر کی منزل کیا ہوگی کہ جن کو خدا نے علی جیسا وزیر عطا کیا، جن کو امیر المومنین، اور حضرت سلیمان نے دیکھیے وہ کام کیا، تھوڑی سی حکومت ملی نا جناب سلیمان کو، اتنا عادلانہ نظام قائم کیا، اتنا عادلانہ نظام۔ حضرت سلیمان اور داؤد کی حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ چور چھپ نہیں سکتا تھا، چھپنا چاہتا تب بھی چھپ نہیں سکتا، قاتل اور ظالم اگر چھپنا چاہتا بھی تو چھپ نہیں سکتا تھا، اس لیے یہ الہی نظام ہے، الہی نمائندہ کے ہاتھ میں نظام ہے، چور نہ بولتا، چور کے ہاتھ بول پڑتے، وہ پاؤں بول پڑتے کہ میرے ساتھ چل کر کے یہ گناہ کے لیے گیا ہے، ہاتھ بولتے ان ہاتھوں سے اس نے چوریاں کی ہیں۔ عادلانہ نظام یہ ہے اس روئے زمین پر کہ اس وقت کوئی مظلوم رہتا نہیں ہے، کوئی ظالم بچتا نہیں ہے۔ اس عادلانہ نظام کو قائم کرنا ہے تو امام کے سائے کے نیچے آنا پڑے گا، امام کا ساتھ دینا پڑے گا، زبانی کلامی نہیں، جو کہ ہم زیادہ تر طول تاریخ میں، کل میں چند گزارشات پیش کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، زیادہ تر طول تاریخ میں ادعا والے لوگ آئے ہیں، دعویٰ کرنے والے، دعوے کیے ہیں، بس اتنے بڑے دعوے کیے کہ معصوم کو سبق سکھا رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں قیام کرتے؟ آپ کیوں ایسے نہیں کرتے؟ امام معصوم کے استاد بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور معصوم نے فرمایا جب تم تیار ہو جاؤ گے پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیا کیا مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں؟ اسی مولا سجاد علیہ السلام کو کس نے سمجھا ہے؟ جن کی شب شہادت آج میں آخری لفظ کہوں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، آپ بتائیے، کل بھی میں نے گزارش کی، 35 سے 40 سال علماء لکھتے ہیں بعد شہادت حضرت سید الشہداء علیہ السلام آپ اس دنیا میں زندہ رہے، امام سجاد علیہ السلام، اور چند گنے چنے افراد کے علاوہ کوئی آپ کا فرما بردار نظر نہیں آتا۔ سینہ چاک شیعہ مومنین بعد میں بڑے آئے، ہم بدلہ لیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم خون حسین کا بدلہ لیں گے، اگر بدلہ لینے کا حق ہے تو سجاد کو ہے، دوسروں کو بعد میں ہے، پہلے امام سجاد علیہ السلام کو۔ اور دنیا والوں نے اتنا مجبور کیا کہ اس امام کو صرف اور صرف محراب عبادت میں لوگوں کی ہدایت کرنا پڑی، دعاؤں کی صورت میں، مناجات کی صورت میں، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ محراب عبادت میں دست دعا بلند کر کے کہتے خدایا تو جانتا ہے دنیا والے مجھے پشت کر چکے ہیں۔ یہ دعائیں دو مولک کی میں آج صبح بچوں کو بھی کہہ رہا تھا، ان پہ توجہ فرمایا کریں، دو دعائیں مولک، اللہ ماشاءاللہ مولک کی دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ میں، لیکن یہ دعائیں ہر مومن کی جو ہے نا وہ صحیفہ عنوان صحیفہ ہونا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہم اشغل الظالمین بالظالمین، خدایا ظالموں کو ظالموں کے ساتھ ٹکرا،
ظالموں کو ظالموں کے ساتھ مشغول کر. اگر اسی دعا کو آپ اپنی ہر دعا ہر نماز کا حصہ قرار دیں کہ خداوند عالم اسی سجاد کا واسطہ جس نے ظلم کیا ہے دوسرے ظالم کے ساتھ اس کو ٹکرا، مظلوم کو اس سے نجات عطا. دوسری دعا جو میرے مولا نے فرمائی ہے اور اس پہ توجہ کرنی چاہیے، مولا فرماتے ہیں دعا کیا کرو کہ خدا تمہیں اس قابل بنائے کہ اس کے دین کے لیے کچھ کر سکو، ورنہ خدا تمہارا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے، میں بھی صبح کہہ رہا تھا، اگر وہ چاہے تو موسیٰ کے ڈنڈے کو اژدہا بنا کے خدمت لے سکتا ہے. تو موسیٰ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی نا، اس چھڑی نے اژدہا بن کر ایک بڑی خدمت کی. اگر چاہے تو خداوند عالم آگ سے خدمت لے سکتا ہے جو ابراہیم کو نہیں جلاتی. خدا چاہے تو سمندر اور دریا کے پانی سے خدمت لے سکتا ہے جو موسیٰ کو ڈبوتا نہیں ہے. خدا چاہے تو ابابیل جیسے چھوٹے سے پرندے سے خدمت لے سکتا ہے. انسان کوشش کر کہ خدا تجھے اس قابل بنائے کہ راہ حسین میں کچھ کر سکے، راہ خدا میں تجھ سے کوئی کام ہو جائے. اور مولا فرماتے ہیں کمریم ہے وہ لوگ جو حکومت عادلانہ کے قیام کے لیے کچھ کرتے ہیں. امام کی حکومت کے قیام کے لیے اور سب سے پہلا جو کام آپ اور میں نے کرنا ہے نا، وہ صرف ایک ہی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ گناہوں سے جتنا ہو سکے دور ہو جاؤ، جتنا ہو سکے اللہ کی نافرمانی اور معصومین کی نافرمانیوں سے دور ہو جائیں. خداوند عالم ظہور کو نزدیک کر دے. جتنا جتنا گناہ میں گھستے جاؤ گے اتنا اتنا امام کی دسترس سے دور ہوتے جاؤ. اور ایسا وقت آ جا سکتا ہے امام سامنے ہوتا ہے اور ماموم پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں. کئی لوگ آئے امام سجاد علیہ السلام کے سامنے، کہا میں آپ کو نہیں جانتا، مومن ہے، مسلم ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، کلمہ رسالت کی گواہی دیتا ہے، نماز روزہ سب کچھ، لیکن امام وقت کو نہیں پہچانتا. کیوں؟ ارشاد فرمائے امام جو ہوتا ہے نا وہ اس کائنات میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، چکی میں اس مرکز کی مانند ہے، اس قطب کی مانند ہے جس کے بغیر چکی نہیں چل سکتی. ایک مستور ہے، ایک خاتون ہے، وہ تلاش امام میں آئی. بڑی لمبی بات میں مختصر کروں گا، کتاب پہلے حوالہ لے لے. 3 کتابوں کے میرے پاس حوالے جات موجود ہیں. سب سے مہم کتاب وہ بصائر الدرجات ہے، بڑی مشہور کتاب ہے اہل تشیع کی. دوسری جناب سید محمد تقی مقدم، ان کی کتاب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شان میں انہوں نے لکھی، اس کا صفحہ نمبر 60. اور دوسری کتاب برہان اس کتاب کا نام، اور دیگر کتب میں یہ مرقوم ہے. اگر تلاش کرنا چاہو نا امام کو، امام مل جاتا ہے. ہم نے تلاش ہی نہیں کیا، ہم امام کے پیچھے گئے نہیں صدق کے دل کے ساتھ. آئی وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ امام وقت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ کی گلیوں میں شرطۃ الخمیس کو ساتھ لوگوں کو امر و نہی فرما رہے ہیں، لوگوں کو احکام الہیہ بتا رہے. کہتی ہے میں قریب گئی، میں نے عرض کی مولا مل امامت عندک، آپ کے نزدیک اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امام کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، میں کیسے پہچانوں امام کیا ہوتا ہے. فرمایا ناظر یمیناً و شمالا، امیر نے دائیں اور بائیں دیکھا، پھر دیکھا اے حبابہ نام ہے اس کا، حباب والبیہ، والبیہ اس کے قبیلے کا نام ہے. اس خاتون کا نام کیا ہے؟ حبابہ، جوان خاتون. فرمایا دیکھ اس گلی میں کوئی پتھر پڑا ہے. وہ ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر کے لائی، بادشاہ کی خدمت میں عرض کی پیش کی. جی مولا یہ ہے. فرمایا اپنے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ رکھ. جب پتھر ہاتھ پہ آیا پتھر نے بولنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام یہ ہوتا ہے. گواہی دی وحدانیت خدا، رسالت میں. فرمایا اے حبابہ دیکھ جو حق کا منصوص من اللہ امام ہوگا نا
وہ اس پتھر پر مہر لگائے گا. کہتی ہے بابا امیر المومنین نے ہوا میں فضا میں اپنا دست مبارک بلند کیا. آپ کے دست مبارک میں اس انگشت سبابہ میں ایک انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی پر ایک نگین تھا. حضرت نے اس کو اس پتھر پہ مارا، پتھر موم ہو گیا، پتھر میں وہ ثبت ہو گئی، مہر لگ گئی. فرمایا بابا جا دنیا کو چھانتے پھر، جو بھی اس پتھر پہ نشان لگائے گا وہ امام ہوگا. بڑے بڑے لوگ آئے سائیں، میں امام تو میں امام تو میں رہبر تو میں خلیفہ تو میں یہ تو میں وہ، سب کچھ میں. بابا ہر کے پاس جاتی، کہتی کہ اگر تو امام ہے، اگر تو حقیقی اور منصوص من اللہ ہے، اس پتھر پر نشان لگا. وہ بگڑ کر کہتے ہیں پتھر بھی کبھی نشان لگاتے ہیں؟ پتھر پر کبھی نشان لگتا ہے؟ کہتے 10 سال کے بعد میں گزر رہی تھی گلی سے، اسی مسند پر اسی جگہ پر ایک شہزادہ بیٹھا تھا ہو بہو علی کی شکل کا، جس کی شکل ہو بہو علی کی تھی، جس کا نورانی چہرہ امیر کا تھا. کہتے یہاں تک کہ چہرہ اٹھانے کا انداز علی کا، ہاتھ اٹھانے کا انداز علی کا، اپنی پلک مبارک اٹھانے کا انداز علی کا. کہتی ہے میں تو گزر رہی تھی، اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے قریب بلایا. جب میں قریب آئی مجھے کہتے ہیں بابا وہ زنبیل سے پتھر نکال جس پہ میرے بابا نے مہر لگائی ہے. کہتی ہے میں نے وہ ہاتھ میں پتھر لیا، اس شہزادے نے وہ اسی طرح اسی انداز سے فضا میں اپنے دست مبارک کو بلند کیا. جب اس پتھر پہ آیا کہتی ہے ایسے پتھر بن گیا جیسے مکھن کی ڈلی ہوتی ہے، نرم و نازک. اس میں لگ گئے نشان، علامت لگ گئی، مہر لگ گئی. کہ یہ پھر میں چھانتی پھر رہی تھی دنیا والوں کو. علامہ حسن صادق صاحب جو آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، انہوں نے بھی یہ اپنی مجالس میں یہ واقعہ بیان کیے. حسن صادق کا نام سنے کوئی نہیں تو یہ صادق حسن کا نام ہے ان کا، کراچی کا علامہ صادق حسن جی ان کا ایک نام، انہوں نے بھی بیان. یہ کہتی ہے 10 سال پھر گزر گئے، میں چھانتی پھرتی رہی، کبھی شام جاتی کبھی کدھر جاتی، دعویٰ داران کے پاس جاتی. اگر ہمت ہے اس پتھر پہ نشان لگاؤ، مہر لگاؤ. کہتے پھر 10 سال کے بعد اسی مسجد نبوی کے سامنے سے گزر رہی تھی، اسی طرح کا شہزادہ بیٹھا تھا، نام حسین تھا. اس نے مجھے اسی طرح قریب بلایا، کہا اپنی جیب سے پتھر نکال. میں نے نکالا پتھر، اس نے مہر لگائی. جب مہر لگ گئی میں چلی گئی، کافی ٹائم گزر گیا، شہادت ہو گئی امام کی. شہادت کے کچھ ٹائم کے بعد پھر مجھے پتا چلا اس کا بیٹا ہے، نام سید الساجدین ہے. آخری بات، میں آئی مدینہ میں. کہتی ہے اس وقت پوری توجہ سے سماعت فرمائیں گے، امام یہ ہوتا ہے اگر ایسا عادلانہ نظام قائم کر دیا جائے نا تو دنیا میں کہیں ظلم نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں اس وقت جب میں اس شہزادے کی خدمت میں آئی میری عمر 113 سال ہو گئی تھی. کتنی آغا بول پو خیر میر نے 113 سال. کہتی ہے بوڑھی ہو گئی تھی، میری کمر جھک گئی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے، ہاتھوں میں ریشہ، سر میں راشا، سر ہلتا تھا، ہاتھ ہلتے تھے. اب میں کھونڈی کی ٹیک پہ چلتی تھی، لیکن کیا کرتی، مجبور تھی، مہر میں نے لینی تھی. لہذا کہتی میں اپنی زنبیل کے ساتھ، اپنے اس تھیلے کے ساتھ گلی سے گزر رہی تھی. مجھے بتایا گیا اس مسجد میں وہ امام تشریف فرما ہیں، اسی مسجد میں. کہتی جب میں آئی امام عالی مقام عبادت میں مصروف تھے، سید الساجدین نماز پڑھ رہے تھے، لیکن وہی نور مجھے اس پیشانی میں نظر آیا جو اس سے پہلے 3 ہستیوں کی پیشانی میں دیکھ چکی تھی. وہ ہستی کیا کر رہے تھے جی؟ عبادت. کہتی میں تو بوڑھی تھی نا، کافی دیر بیٹھی رہی، انتظار کرتی رہی. یہ علامہ کے جملے ہیں، میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، علامہ نے بیان کیے. انہوں نے کہا کہ نہ فکر بوڑھی ہو گئی تھی بلکہ اس کے ہاتھوں پہ وہ سفید دھبے بن گئے تھے. برس کی بیماری جو ہوتی ہے، مبروس ہو گئی تھی. یہ بابا 113 سال عمر ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، ساتھ میں یہ بیماری. یہ علامہ نے بیان کیا، میں نے اپنی کتاب میں جو میرے پاس ہے اس میں نہیں تھا یہ جملے. خیر وہ کہتے ہیں میرے یہ کیفیت، بیمار، ادھر سے بڑھاپا، کافی دیر انتظار کیا لیکن شہزادے کی نماز ختم نہ ہوئی. میں نے کہا میں نے ارادہ کیا دل میں اٹھتی ہوں جاتی ہوں پھر آ جاؤں گی. جیسے بوڑھا انسان اپنے ہاتھ زمین پہ ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، کہتے میں نے ہاتھ نیچے کیے اٹھوں، اتنے میں میرا جب سر جھکا
امام سجاد رکوع میں تھے، جیسے رکوع میں تھے انگلی کا اشارہ کیا بیٹھ جا، تو نے توجہ نہیں کی نا، انگلی کا اشارہ کیا بیٹھ جا، کہتے میں انگلی کے اشارے سے بیٹھ گئی، لیکن اب جب میں نے دیکھا میں بوڑھی نہیں، میں 18 سال کی جوان ہو گئی ہوں۔ نقل جا کے پڑھو، 18 سال کی دوشیزہ، کہتے میں نے دیکھا غور سے، علامہ کے جملے حسن جناب صادق حسن جو نام ہے ان کا، وہ جملے فرماتے ہیں کہ یہ بی بی کہتی ہے، جناب حبابہ کہتی ہیں، میں نے فوراً اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن کو دیکھا، میرے بدن پر برس کے بیماری تھی، مبروس تھی، اب میں نے دیکھا مکمل صحت یاب، مکمل ٹھیک، میں بالکل صحیح، امام کی نماز اسی طرح جاری، کہتے میں تو حیران سرگردان، یہ کیا ہوا، مہر تو ابھی لگی نہیں ہے، یہ جوانی ہمیں مل گئی ہے اور بیماری سے نجات مل گئی، کہتی ہے میں تو خوشی سے بیٹھ گئی۔ توجہ مجھے دیکھو، ایک نقل میں نے دیکھا ہے، بی بی کہتی ہے، یہ بابا کہتی ہے میں نے جب چل رہی تھی اس گلی سے، میرے پیچھے جو دیوار تھی نا وہ دیوار گرنے لگی تھی، ٹیڑھی ہو چکی تھی، اب جب میں نے مڑ کر دیکھا دیوار سیدھی ہو چکی تھی، وہ دیوار بالکل مکمل طور پر، چنیوٹ والے خاموش دوستو، وہ صحت مند ہو چکی تھی دیوار، کہتی میں کبھی دیوار کو دیکھتی، کبھی اپنے بدن کو دیکھتی، پھر شہزادے کو دیکھتی، کافی دیر کے بعد شہزادے نے کی نماز ختم، مجھے اشارہ کر کے کہتے حبابہ وہ پتھر نکالنا جس پہ مہر لگاؤں، کہتی ہے میں نے اپنی زنبیل سے وہ پتھر نکالا، بالکل وہی علی کا انداز، اسی طرح فضا میں ہاتھ بلند، وہی انگوٹھی، وہی نگینہ، وہی مور، وہی پتھر، جب میں نے سامنے کیا امام نے اپنے دست مبارک میں لیا، جب دست امام پہ آیا پتھر بولا، اور وہی جملے کہے جیسے پہلے کہتے، پتھر بول کر جب کہتا ہے امام نے فضا میں دست مبارک کو بلند کیا، جب نیچے آیا پتھر موم کا بن چکا تھا اور بالکل ٹھیک، کہتے میں نے 10 بستارز کی مولا آقا سید سردار، میں نے نہ جوانی مانگی میرے اللہ، نہ میں نے آپ سے مطالبہ کیا میری بیماری ٹھیک کریں، آپ تو پڑھ رہے تھے نماز، میں تو جانا چاہتی تھی، فرمایا وہ یوسف تھا، ہائے ہائے ہائے، جس کے سامنے زلیخا نے جوانی کی التجا کی تھی، میں تجھے جانتا ہوں، گھر میں بیٹھتی ہے کبھی سوچتی ہے کوئی ہو مجھے جوان کر دے، ہائے ہائے، کوئی ہے جو مجھے، وہ یوسف تھا جس کے سامنے ہاتھ دعا کے بلند کیے جائے اور کہا جائے میری آنکھوں کا نور لے آ، میری جوانی پلٹا، تو وہ پلٹاتا ہے، دیکھ میں فخر یوسف ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تیرے دل کے راز کو جانتا ہوں، تو یہ چاہتی ہے اس پتھر پر ہر امام سے مہر لوں، جا میں نے تجھے جوانی عطا کر دی ہے، جس کتاب میں نے پڑھا ہے اس میں یہ جملے ہیں، امام رضا علیہ السلام تک یہ زندہ رہی اور امام رضا تک اس نے مہریں لی، علامہ کے جملے ہیں جا کے سن لو وہ ویڈیو، وہ بیان فرماتے ہیں نہ خیر یہ زندہ ہے، اگر زندہ نہیں ہے تو ہوگی، عسکری کے چاند کی خدمت میں بھی آئے گی، اور امام زمانہ سے مہر لے کر کے کہے گی دنیا والوں دعویٰ دار امامت کے نہیں امام ہوتے، امام وہ ہوتا ہے جو پتھر پر مہر لگایا کرتا ہے۔ اور ایک کتاب میں نے یہ جملے بھی پڑھے ہیں کہ اس کی نسل میں وہ پتھر چل رہا ہے، کس نے امام کو پہچانا؟ اس خاتون نے تھوڑا سا پہچانا۔ اور میں یہ جملے عرض کر دوں، آخری بات کہہ کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں، یہ وہ ہستیاں ہیں اگر رکوع میں آئیں تو خیرات کرتے ہیں، جس کا دادا اگر رکوع میں آئے تو ایسے فقیر کو دیتا ہے کہ فقیر کی نسلیں یاد کرتی ہیں، کہتے مولا تیری عطا تو قربان نہ تھی پواں، تیری عطا پہ قربان نہ ہو جاؤں کہ تو نے وہ انگوٹھی دے دی جو سلمان کی شاہی کے برابر ہے۔ اور یہ بی بی امام کی خدمت میں سجدہ میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر کے کہتے خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے یا مجھے علی امام دیا ہے یا علی کی بیٹے امام عطا۔ اگر عادلانہ نظام چاہتے ہو پھر تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تو اطاعت ثابت کر، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے،
اگر چاہتے ہو خدا تم سے محبت کرے تو پھر میری اتباع کرو، اللہ پھر تمہیں ملے گا۔ پہلے محمد کی اتباع کرو گے پھر ڈائریکٹ اللہ نے نہیں ملنا، ہمارے ذریعے سے ملے گا۔ لہذا اگر چاہتے ہیں اس دنیا میں پارا چنار میں ادھر 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 ظلم نہ ہو تو پھر تمہیں امام کی اطاعت کرنا پڑے گا۔ اور میں قربان جاؤں ان جوانوں پر، پارا چنار کے ان غیور جوانوں پر۔ کل بھی میں نے گزارش کی ہے کہ ندامت کے آنسو صرف کافی نہیں ہیں، ختم ہو گیا وقت، صرف شرمندگی کہنا، صرف یہ کہنا ہم شرمندہ ہیں، یہ کافی نہیں۔ وقت ہے یہ، اس وقت کہ اب جا کے وہ نقشہ بھی دیا گیا ہے میڈیا پر کہ ہر طرف سے اس منطقہ کو گھیرا جا چکا ہوا ہے، ایسے نا جی، ہر طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ گھر محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے۔ اگر آپ بیدار اور ہم بیدار نہ ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اور آپ کے گھر کی باری آ جائے۔ ان جوانوں کا ساتھ دیں۔ لیکن ایک بڑی خوبصورت بات کی ایک عالم نے، انہوں نے فرمایا جرم کیا ہے؟ کہا جرم فقط یہ ہے کہ علی کو حق کا امام کہتے ہیں۔ جرم فقط یہ ہے کہ عاشورہ کی عزاداری میں یہ جوان پیادہ پا برہنا یا حسین کی نوحے پڑھتے ہیں۔ اس جرم میں آپ کو قتل بھی کیا جائے گا، اس جرم میں آپ کے گھر مسمار بھی کیے جائیں گے، اس جرم میں آپ کو ہر ظلم کا شکار کرنا ہوگا اور شکار ہوں گے، لیکن ان جوانوں کی طرح ثابت قدم رہیں گے۔ ایک جوان کا باپ اپنے جوان بیٹے کے منہ پر منہ رکھ کر کہتا ہے تو ایک ہے میں لاکھوں اکبر پر دے سکتا ہوں۔ یہ جذبہ قوم میں زندہ رہنا چاہیے، لیکن جتنا ہو سکے علماء کا ساتھ دیں، اپنے مرکز کا ساتھ دیں، بزرگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں اور ان سے رابطہ کریں، ان سے گائیڈ لائن لیں، علماء سے، بزرگوں سے، قائدین محترم سے، ان سے لیں گائیڈ، جیسے وہ کہیں ایسے کریں۔ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو اپنے رہنماؤں کی بات کو فراموش کر دیتی ہیں، وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے رہنماؤں کے پیچھے چلتی ہیں۔ ہم منتظر ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کیجئے، جیسے قائدین محترم نے، ہمارے اکابرین نے جو فیصلہ کیا، قوم کو یکجا ہو کر، اکٹھا ہو کر ان کی آواز پر لبیک کہنا ہوگا، اور لبیک کہہ کر انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے، انشاءاللہ جیسے طول تاریخ میں شیعیان حیدر کرار نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب کڑا وقت آئے تو پھر وہ لبیک یا حسین کہہ کر میدان میں آتے ہیں، اور پھر میدان میں سیسا پلائی دیوار کی طرح ثابت قدم رہ کر بھگا کر کہتے ہیں ہم حسین والے۔ انتظار کیجیے۔ اس امام کی مظلومیت کیا بیان کروں؟ آج بچے پوچھ رہے تھے صبح میں کوئی واقعہ بتائیں، شہادت کیسے ہوئی؟ یہ میرا حق نہیں ہے، آخری ذاکر پڑھیں گے، آخری مدح کا یہ حق ہے، وہ پڑھیں گے۔ لیکن میں ایک دفعہ زیارت کے لیے گیا نا شام، تو ہمارے ساتھ جو جیسے زائرین ہوتے ہیں زنہ مرد، وہ سوال کرتے زندان کہاں ہے، جناب زینب کا مزار کہاں ہے، جناب سکینہ کا مزار کہاں ہے؟ تو ایک سیدزادہ، ایک عالم، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا شام کے چپے چپے پر علی کی بیٹیوں کے مزار ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ یہ وہ اتنا ظالم شہر ہے، اتنا ظالم ملک ہے کہ جس کی گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، بازار بازار، دربار دربار علی و بطول کی بیٹیوں کو پھرایا گیا۔ لہذا انہوں نے کہا نہ پوچھا کرو کہ کہاں ہے، ہر جگہ پر علی و بطول کو تم پرسد و مولا، اے کاش ہم وہاں ہوتے، آپ کی بیٹیاں سربرہنہ نہ ہوتی، اے کاش شام میں ہم ہوتے، آپ کے بیٹے کے گلے میں خاردار توق نہ ہوتا۔ تو میں بچوں کو کہہ رہا تھا سجاد تو اس وقت شہید ہو گیا تھا
کہ جب کہا گیا نا ان محملوں کو اس جگہ سے گزارو جہاں حسین کا لاشا ہے، جناب سیدہ زینب کے یہ جملے ہیں. بی بی فرماتے جب محملوں کو گزارا گیا میں نے دیکھا سجاد کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی ہے. میں نے کہا اس بقیت الماضین، میرے جد کی نشانی بیٹا، میرے بابا کی نشانی بیٹا، کیا خود کو موت کے لیے تسلیم کر رہا ہے؟ سید سجاد چیخ مار کر کہتے اماں بتانا مجھ سے بڑا مظلوم کون ہوگا؟ میرا باپ حسین جیسا؟ دیکھنا لکو دک صحرا میں میرے باپ کو نہ کوئی کفن دینے والا ہے نہ کوئی دفن کرنے والا ہے. اے معظمہ مجھے بتائیے نہ کوئی غریب سے غریب بیٹا ہو باپ کو بلا کفن بلا دفن چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ ایک چیخ ماری سجاد نے صحرائے کربلا میں اور رو کر کہتے بابا تو یہاں سو رہا ہے، بابا بازار شام میں آ جائیے گا، بابا میرا مقتل بازار شام دربار شام. یہاں پہ حضرت سید الساجدین علیہ السلام اور جتنی عرصہ زندہ رہے یہ مسلط خدا ہے، یہ خداوند عالم کا حکم تھا، دستور الہی تھا کہ انہوں نے زندہ رہنا ہے، امامت کرنی ہے. ورنہ جیسے کہ میں گزارش کر دوں، بچوں کو بھی میں نے عرض کی ہے کہ جیسے لاش اکبر پر حسین نے کہا تھا یا بنیا دنیا بعدک الافا، تیرے بار دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے، اسی طرح حسین کے لاش پہ سجاد نے کہا تھا بابا تیرے بعد دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے، میں کیسے دنیا میں رہوں؟ اور یہی وجہ ہے سارے مقاتل لکھتے ہیں جتنے عرصہ زندہ رہا نہ لذیذ کھانا کھایا نہ مشروب پیا، جب بھی پانی آتا کہتا ہائے میرا پیاسا بابا، جب کھانا لایا جاتا ہائے میرا بھوکا بابا، جب بھی کوئی آپ کے سامنے جانور کو ذبح کرتا امام عالی مقام کہتے تو مسلمان ہے یا غیر مسلم؟ بازار والے قصاب کہتے مولا اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں. آپ فرماتے مسلمان ہے جب تو ذبح کرتا ہے شرائط جانتا ہے؟ مولا اچھی طرح جانتا ہوں. کیا؟ مولا میں اپنے ذبیحہ کو اپنی قربانی کو قبلہ رخ کر کے میں اس کا گلا کاٹتا ہوں، اس کو ذبح کر. دوسری نشانی مولا میں اپنے جانور کو پہلے پانی پلاتا ہوں. تیسرا کہا مولا جب میں اپنے جانور کو ذبح کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں دوسرا جانور نہ دیکھے. جیسے جیسے وہ قصاب کہتا جاتا سجاد کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے اور کربلا کی طرف کر کے کہتے ہائے میرا غریب بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا غریب بابا فرات کے کنارے مارا گیا. پھر کہتا ہے مولا میں اس آلے سے ذبح کرتا ہوں جو آلہ تیز دھار ہوتا ہے تاکہ جانور کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. میرے مولا سینے پہ ماتم کر کے کہتے ہائے میرا غریب بابا، میرا بابا تجھے تیز دھار آلے سے نہیں بلکہ تجھے کند خنجر کے ساتھ ذبح کیا گیا. بابا تیرے سامنے تیری بیٹی منتیں کر رہی تھی، بابا تیری بہن ٹلہ زینبیہ پہ کہتی نہ مار 3 دن کا پیاسا. اپنی منزل کو بڑھائیے. ایک جملہ اور کہہ دوں آپ کی خدمت میں، سجاد کہاں کہاں مجھے بتائیں. میں نے یہ عراق میں ایران میں دیکھا ہے جی، اکثر شہداء کے میت نا جس محلے کا شہید ہوتا ہے، جس شہر کا جس گاؤں کا، اس شہید کا میت اس محلے میں لایا جاتا ہے اور شہید کا خانوادہ منتظر ہوتا ہے، خانوادہ اس کا خاندان والے فیملی منتظر ہوتا ہے. ایک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مر گیا سجاد اس وقت، یہ علامہ نے لکھا، علامہ قاظم قزوینی نے، میں نے اپنی منظر آنکھوں سے دیکھا. ابھی 4 سال کی بچی 3 سال کی بچی گھر میں ماں کے سینے کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی. جیسے ہی بابا کا جنازہ گلی میں آیا نا فوراً کہتی ہے اماں مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، اور کہتے یہ جنازہ میرے بابا کا ہے. بیٹی نے پہچان لیا. سجاد کہتے جب میری بہن کے سامنے میرے بابا کا سر آیا نا ایک دفعہ ماں کی طرف دیکھ کر کہتی اماں بتا یہ کس کا سر ہے؟ یا امتی و یا اختابی لمن حاضر راس، اے پھپھی اماں بتا یہ کس کا سر ہے؟ زینب نے کوہان پہ سر مارا، رو کر کہتی ہے سکینہ پہچان تیرے بابا کا سر، بابا کا سر نہ آنا تھا نا
سجاد نے کڑیوں پہ ماتھا مارا، رو کر کہتے ہائے میرا غریب بابا، تجھے بیٹی نہ پہچان سکی۔ سجاد کہتے جب میں نے دیکھا دائیں طرف کی زلفیں بائیں طرف، بائیں کی دائیں طرف، اور میرے بابا کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے، لب مبارک کٹے، ابرو کٹے ہوئے، نیلے کالے داغ۔ اب میں جملہ نہیں کہہ سکتا جو علامہ جاڑا نے لکھا ہے، اگر تیرا دل نہ دکھے اور مجھے اجازت دے تو میں کہوں، میرے مولا فرماتے ہیں میرے بابا کے سر کے ساتھ کیا کیا؟ کہہ دو جملہ، اگر دل دکھے مجھے معاف کرنا۔ علامہ جاڑا نے یہ جملہ لکھا، ان کی کتاب ہے اصحاب الیمین، اس میں جا کر پڑھے، میں نے بڑے غور سے یہ روایت پڑھی ہے۔ علامہ تحریر فرماتے ہیں جب اس شقی نے، معاف کریں گے، یہ پہلے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، دل دکھے مجھے معاف کریں گے، جب اس شقی نے امام عالی مقام کا ضرب مار مار کر سر جدا کیا نا، سر تر سے جدا ہو گیا، اس بے غیرت نے، خدا لعنت کرے اس پر، بے شمار لعنت، اس نے ان جگہ سے پکڑا سر کو جہاں پر زہرا کنگیاں دیتی تھی۔ علامہ کے جملے اگر علامہ نے نہ لکھا ہو تو میرے دادا استاد ہے علامہ جاڑا، میرے استاد کے استاد ہے، اس لیے جملے عرض کرو۔ وہ بیان فرماتے اس نے وہاں سے پکڑ کر پورے زور سے زمین پر سر کو مارا، اتنا مارا کہ زمین سے غبار اٹھا۔ کہتے پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ جب مارا نا، بیٹی ہاتھ جوڑ کر کہتے نہ مار، اب میں گود بناتی ہوں، میرے بابا کا سر میری گودی میں دے دے۔ جب یہ دیکھا نا سر کی یہ حالت، رو کر کہتی امتی یہ کس کا سر ہے؟ زینب کہتی ہے پہچان تیرے بابا کا سر۔ سید سجاد کہتے میری بہن نے اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہ کیا، کھڑے اونٹ سے زمین پہ آ گئی، اس سانگ میں ہاتھ ڈالا، رو کر کہتی ہے بابا تیری داڑھی کا رنگ بھی سفید، بابا تیری 57 سال عمر، بابا مجھے دیکھ میرا 4 سال سن، بابا میرا سر سفید ہو گیا، بابا میری کمر جھک گئی، بابا میں بوڑھی ہو گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا۔ بالا بحق کے محمد اہل بیت محمد خلیل توسل قبول فرما، محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، بحق کے محمد اہل بیت محمد جملہ مومنین مومنات کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بحق کے سیدہ زہرا السلام اللہ علیہا، بحق کے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ، مظلومان پارا چنار کی نصرت جاری اور مدد فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، ہمیں ان مظلوموں کی نصرت اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔